Ji, thank you so much for joining in on a Saturday evening. I think there's so much going on in the city. Many of my friends also they were wanted to come, but one of my friends is here unexpectedly, so that's always a bonus. Uh, Actually, just to tell you about the background to this talk, I mean, I'm not an expert on Sindhi literature, it's not my mother language, and I'm not an expert on Sindhi history, but I've got a healthy and active interest in Sindhi history. And maybe some of you know, because I think whatever happens here, they put it up on YouTube, there are videos. So I was back here in July and I gave another talk on another, I mean, he's a marginalized anti-colonial hero of Sindh, Hemu Kalani, and you may have seen that talk on this channel as well. So so over the last 10 years I've been interested in Sindh, and not only because I come from Lahore, and Punjabi again is not my mother tongue, but Punjabi and Sindhi are very much related languages. They're part of the same language group. In fact, all the languages of this region, which are now Pakistan, are from the same group. So it's very ironical that we ignore these languages. And of course, every language is beautiful. No language is more, it's just like land. Everyone loves their land, their motherland. And I've had this realization since the last 20 years, because I've lived in Karachi for 4 years and had a lot of contact with Sindhi friends, which enriched me as a person and my knowledge of history. Now I gave a few ideas to Nayyar, who's always very kind, very helpful with accepting whatever I throw in his way. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کچھ ٹاپکس ہیں میرے پاس، تو کن پہ کریں؟ تو انہوں نے کہا شیخ ایاز پہ کریں. تو مطلب ان پہ کرنے کے لیے کوئی سبب نہیں چاہیے ہوتا. وہ بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ جن ادبا کو ہم نارملی بہت بڑے ادیب کہتے ہیں اس خطے کے، وہ ان سے بھی بہت بڑے ہیں. ابھی ان کا ذکر بھی آئے گا. یہ ان کا 100 سال ہے، لیکن اگر آپ ہمارے لٹریری فیسٹیولز کو دیکھیں گے تو ان سے آپ کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا انسان، جو کہ 2 3 4 زبانوں کے ادب پر جس کا عبور ہو، جس نے اس ملک کی خاطر 3 دفعہ جیل میں ہو گیا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ یہ پورا سال گزر گیا. مطلب ہمارے لاہور میں بھی فیض فیسٹیول ہوا، جو کہ ایک اور بڑے شاعر کے نام پہ وہ ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے. پھر لاہور لٹری فیسٹیول ہوا، پھر KLF ہوا. ابھی پچھلے ویکینڈ پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ILF کو سہا ہے، اور ابھی کراچی میں پھر ادب فیسٹیول ہوگا. تو مطلب پورا سال گزر گیا. تو ہماری دوست امر سندھو تو مناتی ہیں ان کو، وہ اتفاق سے بھی لاہور میں وہ کانفرنس اٹینڈ کر رہی ہیں، میں یہاں پہ آیا ہوں. تو ان کے نام پہ وہ پچھلے 15-20 سال سے ایاز میلو کر رہی ہیں، مطلب وداؤٹ اینی سارٹ آف کوئی کھوٹ نہیں ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے، ایک بڑے شاعر اور ایک ادیب کو تو منانا ہی چاہیے. تو سندھ میں تو وہ ہر جگہ ہیں، ہر جگہ آپ کو ایاز ملیں گے. مطلب بھٹائی، میں تو کہوں گا بھٹائی سے زیادہ اگر وہاں کے نوجوان ہیں، اگر وہ جو ادب لکھتے ہیں اس پہ زیادہ اثر جو ہے وہ ایاز کا ہے، بھٹائی کا نہیں ہے. جبکہ ایاز کی جنریشن پہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات، ایاز کی جو جنریشن تھی اس پہ سب سے زیادہ اثر بھٹائی کا تھا. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایاز آپ کو گزرے ہوئے 30 سال ہونے والے ہیں. لیکن مطلب اگر آپ کبھی چلے جائیں کراچی سے حیدرآباد اور شکارپور جدھر وہ پیدا ہوئے، تو جو ایک عوام کی سند ہوتی ہے، وہ آپ کو ہر سٹور کا نام اگر آپ دیکھیں، پہلے ایک زمانے میں لطیف یا بھٹائی جنرل سٹور، یہ ہیئر کٹنگ سیلون، اب وہ زیادہ تر شیخ ایاز کے نام سے منسوب ہے. ان کا اصل نام مبارک علی تھا، تو وہ مبارک سٹور، مبارک ہے. تو یہ ایک عوام کی سند ہے. تو ظاہری بات ہے لٹریری فیسٹیولز کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے شخص کو. تو اس لیے میرا خیال تھا کہ ایک آدھ ٹاک کوئی ہونی چاہیے. ان کا 100 سال 1923 میں وہ پیدا ہوئے، تو ان کو یاد کرنا چاہیے، اور شاید کوئی نام لیوا ان کے موجود ہوں. یہاں بھی ہمارے بہت سے سندھی دوست رہتے ہیں. دیر از اے بگ ڈائسپورا آف سندھیز ہو لیو اینڈ ورک ان اسلام آباد. تو
ایک یہ تھی مطلب ایک میری مطلب ایک ادنا سی کوشش ہے. اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن سندھ, تو بیسیکلی آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دس امیزنگ پوئٹ who gave so much to letters. I mean اگر آپ ان کی جہاد پہ جن جہاد میں انہوں نے تباہ آزمائی کی انہی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ I mean ایک انسان ایک 75 سال کی عمر میں کتنا کچھ وہ سمجھ سکتا ہے, مطلب اٹ از جسٹ امیزنگ. مطلب ہمارے اردو دوستوں کو یہ بات شاید نہیں پتہ, اسپیشلی جو آج کل کی, انہوں نے اپنی آغاز جو تھا وہ اردو شاعری سے کیا تھا. ان کے پہلے 2 جو مجموعے ہیں وہ اردو شاعری کے تھے, مطلب بوئے گل نالہ دل ان کی پہلی, اور وہ 1954 میں مطلب وہ چھپی تھی, اور یہ وہی زمانہ ہے جب 1 یونٹ کا غلغلہ ہوا تھا. مطلب وہ ایک بڑا ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا. ہمارے مطالعہ پاکستان میں تو بس اس کو اسی طرح ہی پڑھا دیا, لیکن اگر آپ کسی سندھی سے, کسی پختون سے, اور مطلب جن کو ہم اپریسڈ نیشنلٹیز کہتے ہیں, جو بھی اپریسڈ ہی ہیں, مطلب آپ انہیں, اور یا آپ دیکھیں سرائکی وسیب کی سے بات کریں, پنجاب کے علاوہ سبھی لوگ جو تھے, اور پھر مطلب ایک پوری اکائی آپ نے اتنے زیادہ کلچرز کو آپ نے ایک اکائی میں ضم کر دیا, اور پھر دوسری سائڈ پہ مشرقی پاکستان ہے اور وہ بالکل ہی ان کو, تو وہ ان لوگوں سے آپ کبھی پوچھتے کہ وہ کس قسم کی وہ مطلب سندھ میں خاص طور پہ ایک 5000 سالہ تہذیب کو, جو کہ اتنی پرانی ہے کہ مطلب کوئی غلط بات نہیں تھی اگر اس ملک کا نام سندھ رکھ دیا جاتا. پاکستان تو کیونکہ سندھ جو ہے وہ خالی ایک جو ہے ایک پروونس کا نام نہیں ہے, مطلب وہ ایک پوری ایک تہذیب ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سندھ کو بس 1 یونٹ میں, اور پھر دوسری اتنی پرانی تہذیبیں ہیں, مہر گڑھ ہے, ان کو آپ ضم کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس 5000 سالہ تشخص کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شیخ ایاز اس پوری نسل کو وہ مطلب ریپرزینٹ کرتے ہیں اگر آپ سندھ کی بات کریں. تو وہ بیسیکلی جو تھے, ہی واز بورن ٹو اے ویری پراسپرس فیملی. 2 مارچ 1923 شکارپور جو ہے وہ ان کا آبائی شہر ہے, اور یہ شہر ویسے تو اپنے آموں کی وجہ سے مشہور ہے, لیکن اب یہ شیخ ایاز کی وجہ سے بھی مشہور ہے. تو اور والد صاحب ان کے بڑے پڑھے لکھے انسان تھے. وہ اپنی آپ بیتی میں بتاتے ہیں شیخ ایاز کے ہر وقت وہ کتابیں آ رہی ہوتی تھیں گھر میں, اور ان کے کہنے پہ ان کو وہ دلی اور کلکتہ سے بھی کتابیں منگوا کے دیتے تھے. تو شیخ مبارک علی ان کا اصل میں نام تھا. ایاز تو انہوں نے بعد میں اپنا نام رکھا, اور پھر پوری دنیا میں وہ مشہور ہوئے. اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی وکالت بھی شروع کی, تو پھر سکھر میں وہ آ گئے. پھر اس کے بعد حیدرآباد اور کراچی کے درمیان مطلب ان کی نقل مکانی رہی وکالت کے سلسلے میں. اور بہت وہ جو تھے مطلب ادب سے انہیں بہت لگاؤ تھا. ایک تو گھٹی میں مطلب 15 سال کی عمر میں انہیں دیوان غالب یاد تھا, آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. اور بیسیکلی انہوں نے پی ایچ ڈی اپنی شروع کر رکھی تھی علامہ اقبال پہ, لیکن پھر وہ معاملہ چل نہیں سکا, اور پھر ان کو وکالت زیادہ راس آ گئی, تو پھر ایل ایل بی کر کے, اور مطلب اس زمانے میں ہی یہ مطلب بہت پالیٹکس میں انٹرسٹڈ تھے. ایم این رائے جو کہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں, جنہوں نے کمیونسٹ پارٹی جب انڈیا میں کمیونسٹ موومنٹ بنی تھی تو اس کے بانیوں میں سے تھے. پھر بعد میں ایم این رائے مطلب ان کی زندگی بڑی افسانوی ہے. پھر یہ میکسیکو چلے گئے, وہاں پہ میکسیکن کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد ایم این رائے نے رکھی. تو ان کی ریڈیکل پارٹی جو تھی اس کے شیخ ایاز ممبر تھے. مطلب تو ان کی سیاست میں ایون بیفور کامپرس سیاست اور جی اے سندھ موومنٹ سے بہت پہلے یہ مطلب ایک نوجوان کی حیثیت سے یہ اس زمانے میں جو تھے یہ مطلب یہ ایکٹیو ہو گئے تھے. اور پھر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مطلب اردو میں انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا. جیسے میں نے بتایا 1954 میں ان کا پہلا مجموعہ آیا بوئے گل نالہ دل. پھر ان کا ایک اور مجموعہ آیا جو 1988 میں چھپا لیٹ ان ہز لائف, نیل کنٹھ اور نیم کے پتے. ایک اور مجموعہ بھی کہتے ہیں موجودہ کف گل فروش, لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ ابھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کدھر ہے. وہ میں نے تو نہیں دیکھا, میں نے جتنے دوستوں سے پوچھا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اردو ہماری قومی زبان ہے, تو ہر شاعر چاہتا ہے کہ وہ اسی زبان میں نام پیدا کرے. لیکن ایاز نے اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں ایک بے چینی تھی جب میں اردو میں لکھ رہا تھا کہ کوئی بات بن نہیں رہی ہے, حالانکہ پذیرائی بھی ان کو ملی, اور یقیناً اگر وہ اردو میں لکھتے رہتے تو ان کا استاد شعراء میں شمار ہوتا. مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اگر آپ ان کی اردو نظمیں پڑھیں
تو مطلب وہ کیونکہ ہمارے ہاں لوگ خانوں میں بانٹ دیتے ہیں ادبا کو کہ وہ اردو زبان اور سندھی زبان، تو اگر آپ کسی دونوں آنکھیں کھول کر اگر آپ ان کے اردو کلام کا مطالعہ کریں تو وہ کسی صورت بھی ان ادبا سے کم نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے اردو میں مشہوری حاصل کی. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ اپنی زبان اپنی دھرتی سے جڑنا چاہتا تھا، تو پھر میں نے کانشیسلی، میں چاہتا تو میں اردو میں لکھتا رہتا اور میں بہت شہرت جو ہے وہ اچیو کرتا. اچھا، ان کا تھوڑا ایک معاملہ ہے کہ وہ خود پسند بھی کافی ہیں، مطلب، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اکثر بڑے شعراء جو ہیں وہ خود پسندی اور تھوڑی سی نرگسیت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. مطلب یہ جو آپ بیتتی ہے ان کی کہیں بھی راہ میں منزل نہ ہوگی، اس میں وہ جا بجا کہتے ہیں کہ میں تو یہ، میں تو وہ، یہ چیز کسی اور نے نہیں کی، یہ میں نے کی. تو اور پھر خواتین کے معاملے میں بھی وہ تھوڑے، کیونکہ ان کے بہت سے لو افیئرس تھے، شادیاں بھی ان کی 2 تھیں، لیکن یہ ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے کسی محبوب کا نام نہیں لیا، وہ مطلب پردہ رکھا انہوں نے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک ذرا سی لغزش جو ہے وہ آپ کی پوری ریپوٹیشن کو ڈبو سکتی ہے. تو لیکن اگر ہمارے فیمنسٹ دوست ان چیزوں کو پڑھ لیں تو شاید وہ شیخ ایاز کے عظیم ہونے پہ اعتراض کریں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے جس زمانے میں شیخ ایاز لکھ رہے تھے اس وقت فیمنزم اتنا زیادہ ابھر کے نہیں آیا تھا. اب تو می ٹو کا زمانہ ہے اور جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں اس طریقے سے آپ نہیں پولیٹیکلی کریکٹ ہو سکتی. مطلب لوگوں نے پابلو نوریدا کو نہیں چھوڑا جو کہ چلی کے ایک بہت بڑے شاعر تھے. ان کے میموارز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، مطلب وہ چلی کے بہت بڑے شاعر تھے جن کی وفات کو 50 سال ہو گئے اس سال. انہوں نے اپنے میموارز میں لکھا ہوا ہے، جو کہ ٹرانسلیشن میں پینگوئن نے انگلش میں چھاپے تھے، کہ میں جب سری لنکا میں پوسٹ ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک میڈ سے ریپ کیا. انہوں نے بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی ہے. تو اب فیمنسٹ نے تو ان کو معاف نہیں کیا. وہ اگر آپ کبھی چلے جائیں وہ کہیں گے ہم اس کو عظیم شاعر نہیں مانتے، کیونکہ اس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی میں وہاں پہ اس نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے، مطلب اتنا بڑا شاعر، نوبل انعام یافتہ، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں جب پوسٹ ہوا تھا تو میں نے زبردستی کی، میں نے زور زبردستی کی اور میں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. تو وہ، اور اتنا زیادہ ان کو غصہ ہے اس بات پہ کہ وہ چلی کا نیشنل ایئرپورٹ ان کے نام پہ کر رہے تھے. انہوں نے اسمبلی میں کہتے ہیں بالکل بھی نہیں، یہ شخص ہوگا بڑا شاعر لیکن یہ بڑا انسان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے میموارز میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تو اس کا ریپ. تو ہمیں تو یہ، اور ظاہری بات ہے اس زمانے میں اس قسم کی آپ چیزیں، کئی لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، مطلب اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ کرتے ہیں اور وہ کچھ بتاتے ہیں اور کچھ بتا کے گزر جاتے ہیں. تو پیبلو نیرودا نے بھی یہی کیا. لیکن اب آج کل کے زمانے میں یہ چیز آپ نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ تو پھر انہوں نے مطلب، تو انہوں نے وہ نہیں اس ایئرپورٹ کا نام، حالانکہ چلی کی دنیا میں وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے، مطلب یا اس کو چلی کے ڈکٹیٹر جنرل پینوچے کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں جو ہم اس ملک کا ضیاء الحق تھا، یا اس کو پیبلو نیرودا جیسے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا نام بالکل نہیں رکھ سکتے. تو شیخ ایاز نے ایسی تو کوئی چیز نہیں کی، لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں تو کہیں کچھ لگتا ہے کہ کچھ انکمفرٹیبلٹی آپ کو لگتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے، مطلب کیا صرف سب کچھ ہی خواتین کی کنسنٹ سے تھا یا آپ نے بھی کچھ اپنے کنسنٹ سے کیا؟ مطلب وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ ایک لڑکی نے، مطلب کیونکہ یہ لائر تھے اور سب کو پتہ تھا کہ یہ بالکل غیر تعصباتی انداز میں، مطلب ہندو، کیونکہ سندھ میں بہت بڑی ہندو پاپولیشن ہے، وہ ان کو بالکل کوئی تعصب نہیں تھا، بلکہ وہ جان بوجھ کے جو کچلے ہوئے طبقات تھے ان کے کیسز لیتے تھے. تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ میرے پاس آئی بیوہ، وہ بڑی خوبصورت تھی، کافی جگہوں میں لکھا ہے. اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کو دے تو کچھ نہیں سکتی لیکن میں آپ کو فیس جس طریقے سے ادا. اب انہوں نے نیچے لکھا میں نے وہ فیس نہیں لی. مطلب اب ظاہری بات ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ ایک آپ انکمفرٹیبل تھوڑا فیل کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا شاعر ہے. اوبویسلی اس کو اب آپ کسی طریقے سے، کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے آدمی ہیں اور ان میں بھی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، لیکن اگر کوئی ہمارا فیمنسٹ دوست اس میں مرد وہ یہ پڑھ لے تو پھر شاید شیخ ایاز کی اوپینین جو ہے، اور اسی لیے کئی دوست ہمارے ان کی اردو نثر سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں، وہ انہیں نارملی سندھی کی زبان میں ہی وہ دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی آپ بیتی جو ہے اگر وہ پڑھ لیں تو اس میں کئی جگہ انہوں نے وہ مطلب دامن بچا کے نکل گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے وہ لڑکی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، میں نے اس جیسی لڑکی دیکھی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا چیز وہ نہیں کہہ رہے. اور وہ تو اس طرح انہوں نے کئی جگہوں میں ذکر کیا. تو
تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ اپنی دھرتی سے جڑنا چاہتا تھا تو پھر میں نے سندھی میں شاعری شروع کی، کیونکہ وہ جو تھا میرے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا کہ میں ایک سندھی ہوں اور میں اپنے ماں بولی میں مطلب شاعری نہ کروں، اور اس فیصلے نے ان کو ایک اردو کے بڑے شاعر سے ایک بہت عظیم شاعر مطلب بنا دیا۔ تو میرا ادنا سا جو مطالعہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شیخ ایاز اس بر صغیر پاک و ہند کے عظیم ترین مطلب شعراء میں سے ہیں۔ نارملی جب آپ ترقی پسندی کی بات کرتے ہیں تو ہم فیض احمد فیض کا نام لیتے ہیں، ہم باقی سب کو بھول جاتے ہیں فیض، لیکن میرے خیال میں فیض احمد فیض کی جہات جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، مطلب اگر آپ شیخ ایاز کے کام کو دیکھیں، انہوں نے جو ہے مختلف جہات میں بہت بڑا کام وہ کر کے گئے ہیں۔ میں آپ کو ان کی ایک اردو نظم سنانا چاہتا ہوں، اور یہ نظم جب انہوں نے کہی تھی تو لوگوں کا خیال تھا کہ اس جیسی نظم شاید ان کے ہمسروں میں شاید کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں یہ ان کی اردو شاعری ہے۔ دور کے لاش پر چاند ہیمنت کا میرے من کو ہمیشہ بلاتا رہا، دور کے لاش پر چاند ہیمنت کا میرے من کو ہمیشہ بلاتا رہا، میں کہ رن بیر تھا برچ کی چھاؤں میں نہ بیٹھا کبھی، بیریوں نے کبھی یہ شکایت نہ کی، میں نے لڑتے ہوئے وار اوچھے کیے، مارنے سے کبھی ہچکچاہٹ نہ تھی اور نہ مرنے کا ڈر، رن کی جلتی ہوئی ریت پر ہاں مگر دور کے لاش سے چاند ہیمنت کا میرے من کو ہمیشہ بلاتا رہا۔ پھر ایک اور دیکھیے، دو پھول کھلے، ایک جمنا ماں کے کنٹھے پر، ایک سندھو ماں کے صحرا میں، دونوں میں انوکھی پیت کی لو، دونوں میں انوکھے پھول کھلے، دونوں کو ہواؤں کی زد میں ہم چھوڑ کے نکلے تھے، لیکن وہ لو نہ بجھی، وہ پھول نہ اب تک مرجھائے، اور روشنیوں کی پتجھڑ میں وہ دیپ نہ اب تک کملائے، ہاں ان کی روشن خوشبو میں ہم اب تک رستہ ڈھونڈتے ہیں، جس پیت ڈگر سے بھٹکے تھے اس پیت ڈگر کو لوٹتے ہیں، دو پھول کھلے، ایک جمنا ماں کے کنٹھے پر، ایک سندھو ماں کے صحرا میں۔ تو یہ ایک مختصر سا ایک مطلب ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے ان کی شاعری میں جا بجاب، اور میرے خیال میں اگر آپ سندھی شاعری کی بات کرتے ہیں تو شاہ لطیف کے بعد اگر کوئی سندھ میں بڑا شاعر پیدا ہوا وہ بالکل سیدھا 20ویں صدی میں جمپ لگا کہ وہ شیخ ایاز ہیں، اور اس مختلف اسباب ہیں۔ مطلب آپ کو پتہ ہے سندھ کی شاعری میں مسٹیکل ٹریڈیشن بہت اسٹرانگ ہے، مطلب ہر ٹریڈیشن میں ہی ہوتا ہے۔ تو شاہ عبد الطیف بھٹائی جینوئنلی آبویسلی وہ سندھ کے مطلب عظیم ترین شاعر ہیں، اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ان کی جو رسالو ہے وہ میرے خیال میں جس طرح ہم شیکسپیئر کا نام لیتے ہیں وہ اسی قابل ہے، اگر ہم کسی ریپرزنٹیٹیو ورک کی بات کریں تو سندھی میں رسالو۔ تو شاہ عبد الطیف بھٹائی مغلوں کے زوال کے زمانے میں فوت ہو گئے، اس کے بعد ایک طویل عرصہ آیا سندھی شاعری میں جب کہ وہ کہتے ہیں بیابان تھا۔ اب بیابان میں ایک دو پھول کھلے، سچل سرمست تھے، وہ صوفی شاعری تھی، سامی تھے ایک اور پوئٹ جو کہ ہندو تھے، وہ بھی سندھی میں لکھتے تھے، سانگی تھے۔ اب انہوں نے شاعری تو اچھی کی لیکن اس پہ فارسی زدہ تھی وہ بہت زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں سندھ جو تھا آپ کو پتہ ہے مغلوں کی جو کوٹ لینگویج تھی وہ فارسی، تو فارسی کا اثر ایون لطیف بھٹائی بھی اس سے نہیں بچ سکے۔ اگر آپ ان کی شاعری پڑھیں اس میں فارسی کی بہت تلمید، تو اکثر جن کو فارسی آتی ہے وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو اس بر صغیر کے ہیں جو اردو اور ہندی، تو وہ ذرا بوجھل سی لگتی ہیں، مطلب کہ اس میں، اور ظاہری بات ہے اس بر صغیر کے بڑے بڑے شاعر غالب نے بھی زیادہ تر فارسی میں کیا، اقبال نے بھی، تو وہ ایک موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ ایاز کو ہی یہ کریڈٹ گیا کہ جب وہ آئے تو وہ سندھی کے پہلے جدید شاعر تھے، کیونکہ بیچ میں ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل زمین کی زبان بنا دیا۔ جو سندھی زبان جو تھی وہ اس سے پہلے جتنی بھی سندھی شاعری تھی، ایک تو اس میں وہ جو تلمیحات تھیں، وہ جو استعارے تھے، وہ بالکل بوجھل فارسی زدہ وہ استعارے تھے، جو کہ عام عوام، اگر آپ عوام سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ سچ بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کوئی اور زبان اختراع کرنی پڑے گی۔ تو یہ ان کا یہ خاصہ ہے شیخ ایاز کا کہ انہوں نے سندھی زبان کو ان بوجھل فارسی زدہ تلمیحات اور تشبیہات سے
انہوں نے اس کو آزاد کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک روایتی طرح کے جو سندھی شاعری کے جو ہیں بیت ہے اور وائی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ وہ صرف تصوف کے معاملات کو بتانے کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، اس سے عام روٹی کپڑا مکان کے آپ نہیں کرتے. لیکن ایاز کا کارنامہ یہ کہ انہوں نے انہی ٹریڈیشنل فارمز کو، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا بالکل ایک انقلابی ان کا جو ہے وہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے سندھی زبان کی ٹریڈیشنل فارم جو وائی ہے، جو بیت ہے، جس میں شاہ عبداللطیف بٹائی پوری دنیا میں مشہور ہیں، اس کو اگین اس میں انہوں نے عام آدمی کی زبان سے وہ چیزیں مطلب انہوں نے ادا کروائی ہیں. پھر تیسری ان کی بات یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ میں سچائی پہ بلیو کرتا ہوں، صلاحیت تو اپنی جگہ لیکن میں پوئٹک ایبلٹی سے زیادہ سچ بولنے پہ. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کئی ہم عصر شعراء جو تھے انہوں نے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، انہوں نے سیاسی شاعری نہیں کی یا وہ پابند سلاس، کیونکہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت، اور شیخ ایاز نے وہ قیمت بخوبی ادا کی. 3 دفعہ وہ جیل میں گئے. مطلب فیض احمد فیض کے بعد اگر کوئی بر صغیر میں شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے شعر اور فن کی قیمت ادا کی تو وہ شیخ ایاز ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں سچائی، تو یہ بھی ان کا خاصہ ہے کہ انہوں نے سچ بولنے کو ادبی صلاحیت پہ زیادہ انہوں نے مطلب ترجیح دی. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی شاعری جو تھی وہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ مطلب بہت جلدی وہ ریڈیکلائز ہو گئے. مطلب انہوں نے 1944 45 46 میں ایک انڈیا میں جو بہت بڑی میوٹنی تھی، نیول میوٹنی، جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا انگریزوں کو، کیونکہ وہ پوری جو ان کی جو تھی نیول ریٹنگز، مطلب سارے انکلوڈنگ کراچی، وہاں پہ ان کی بغاوت، جہازیوں کی بغاوت اس کو کہتے ہیں، اس کا ذکر آپ کو مطالعہ پاکستان میں نہیں ملے گا کہیں پہ. مطلب یہ بالکل اینڈ تھا برٹش امپائر کا. تو اس 46 کی جہازیوں کی بغاوت نے مطلب ہلا کے رکھ دیا. اور اس زمانے میں کیونکہ یہ ساری سطور جو ہیں وہ بن رہی تھی کہ پاکستان کی شیپ کیا ہوگی، مطلب وہ بہت بری طرح کمیونلائز ہو چکا تھا. تو وہاں پہ بھی شیخ ایاز ایک اسکول بوائے کی حیثیت سے انہوں نے یہ لائنیں جو لکھیں، یہ دیکھیں کہ ایک انقلابی شاعر کی یہ لائنیں ہیں اس جہازیوں کی بغاوت پہ. ہلا دو سماج کو، گرا دو سامراج کو، ہلا دو سماج کو، گرا دو سامراج کو، لاؤ نیا نظام جو پسند کرے عوام، انقلاب انقلاب گاؤ انقلاب گاؤ انقلاب. تو یہ جو تھے یہ مطلب آپ دیکھیں 1923 میں پیدا ہوئے، تو 23 سال کا نوجوان وہ تھے. انہوں نے اس زمانے میں یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا جس کو مطالعہ پاکستان سے ہم نے خارج کیا ہے. تو اس زمانے میں وہ اس قسم کی شاعری کر رہے تھے، اور ایم این رائے کی ریڈیکل پارٹی میں بھی وہ ایکٹیو تھے. اور جو ہے پھر جب بعد میں 1954 میں جب 1 یونٹ کی تحریک چلی ہے، تو ویسے تو سندھ میں ہر باشعور عوام نے 1 یونٹ کے خلاف وہ مطلب سڑکوں پر آئے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے، سندھ کا 5000 سالہ تشخص جو ہے اس کو بحال کیا جائے. لیکن جو بارود تھا اس توپ میں وہ شیخ ایاز کی شاعری نے بھرا. مطلب وہ جو ایک مطلب وہ جو موومنٹ کو جس شاعر نے بالکل کھل کر وہ سامنے آیا وہ شیخ ایاز تھے. اور اب آپ دیکھیں ان کی شاعری اس زمانے کی جو ہے وہ کس قسم کی ہے. اب دھوکے کی دیوار گری اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجی، اب دھوکے کی دیوار گری اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجی، اب دوڑ کے ہر ایک دیوانہ کھولے ہے بند اسیروں کے، اب سرخ لہو کے سرگم پر ہے میری دھرتی رقص کنا، اب سرخ لہو کے سرگم پر ہے میری دھرتی رقص کنا، منہ ذرا ہوئے غداروں کے، بے شرم وڈیروں پیروں کے. تو یہ جو اس طرح کی جو شاعری تھی یہ بالکل کلیئرلی اپوزیشن میں وہ مطلب کھل کر آئے. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کس طرح سے ان کو پابند سلاسل مطلب کیا گیا. اور اس زمانے میں مطلب میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 3 دفعہ جو ہے وہ مطلب یہ مطلب جیل گئے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب ان کی پوری مطلب زندگی میں ان پر بہت فتوے بھی لگائے گئے، ان پہ غداری کے فتوے لگائے گئے، ان پہ وطن دشمنی کے فتوے لگائے گئے، ان پہ اسلام دشمنی کے فتوے لگائے گئے، مطلب کہ یہ ملحد ہیں. اور
1965 کی جنگ میں جو ہے ان کا جو مطلب کئی ہمارے ترقی پسند تھے، صفدر میر جیسے، وہ ٹینکوں پر بیٹھ کے انہوں نے سپوزڈلی ترقی پسند تھے لیکن انہوں نے جنگی ترانے لکھے پاکستان. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں. ان کے ایک دوست تھے نارائن شیام جو کہ سندھی کے بہت بڑے پوئٹ ہیں، جو بعد میں انڈیا چلے گئے. اب وہ ہندو سندھ کے بہت بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، سندھی پوئٹ نارائن شیام. یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ ان کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں 1965 کی جنگ ہے. اب اس نظم کا نام ہے سنگرام. وہ ایک مارکا تھا جو 1965 میں سنگرام پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. اب وہ اپنے دوست نارائن شیام کو، جو کہ ہندوستان میں دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سنگرام سامنے ہے نارائن شیام. مطلب وہ کہہ رہے ہیں یہ سنگرام سامنے ہے نارائن شیام، اس کے میرے بول بھی وہی کال بھی وہی. یہ سنگرام سامنے ہے نارائن شیام، اس کے میرے بول بھی وہی کال بھی وہی. اس پر کیسے بندوق اٹھاؤں، کیسے گولی چلاؤں. اب یہ نظم جب انہوں نے لکھی تو ظاہری بات ہے یہ اس نیشنل نیریٹو کے تو بالکل ہی خلاف تھے. نظم یہ نظم جب انہوں نے سنائی تو یہ نظم بڑی مشہور ہو گئی پورے ملک میں. تو ان کو پھر ظاہری بات ہے جیل ہی جانا تھا، کیونکہ یہ نظم اس فاؤنڈیشنل جو مطلب ایک 65 کا جو نیریٹو ہے، جو کہ بڑا ایک فالٹی نیریٹو ہے کہ ہم جنگ جیتے تھے. بالکل ہم تو جنگ بالکل بھی نہیں جیتے، اور ہم بڑی بری طرح وہ جنگ ہارے تھے، بلکہ نقصان بھی بہت ہو جانا تھا. وہ امریکہ کی جو حمایت ہمیں حاصل تھی، اس لیے ان کی انٹرونشن سے جو ہم بچ کے، تو جیتے تو بالکل بھی نہیں. تو پھر جب آپ شیخ ایاز کی شاعری اس زمانے میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کی اصل جو ہسٹری تھی اس جنگ کی وہ مطلب کیا تھی. اور شیخ ایاز جیسے لوگوں نے جو ہے وہ بالکل دے اسپوک ٹروتھ ٹو پاور. اچھا، شیخ ایاز کی جو ہیں وہ اور بھی بڑی جہات ہیں. ان کی ہم نے اردو شاعری کی بات کی، ان کی سندھی شاعری کی بات کی. وہ جو ہیں مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں فیض احمد فیض نے پاکستان ٹائمز کے لیے جو ایڈیٹوریل لکھے، جو اداریے لکھے، وہ بہت زیادہ نثر کا ایک بہت اہم وہ مطلب جو ہیں وہ مطلب وہ ان کی ایک اور جہت ہم پہ منکشف کرتے ہیں. اسی طرح کم لوگوں کو پتہ ہے کہ شیخ ایاز سندھی میں ایک جریدہ آتا تھا اخبار برسات، اس کے انہوں نے ادارت وہ کرتے تھے. اور اگر وہ انفارچونیٹلی وہ سندھی میں ہیں تو اگر ان کا کوئی ترجمہ کر دے انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں، تو وہ ایک بالکل الگ طور پہ شیخ ایاز کی جو ہے وہ ایک ریپوٹیشن ایک اداریہ نویس کے طور پہ، ایک ایڈیٹر کے طور پہ بھی مطلب سامنے آئے. اس کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو رسالہ اس کا منظوم ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا. مطلب یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کا ایون فہمیدہ ریاض جیسی شعراء جو ان کے بہت بعد میں آئیں انہوں نے بھی اس کا ادراک کیا ہے. اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اگر شیخ ایاز کچھ بھی نہ کرتے اپنی زندگی میں، وہ ہندی شاعری نہ کرتے، وہ اردو شاعری نہ کرتے، وہ صرف رسالوں کا ترجمہ جو ہے یہ اتنی زبردست ایک ان کی اچیومنٹ ہے، وہ جو ہے وہ یہی کرتے تو ان کا نام ابدی، مطلب ویسے تو وہ بہت بڑے عظیم ترین شعراء میں سے، لیکن یہ کافی تھا شیخ ایاز کا نام کہ وہ مطلب ایز ایک مترجم کے طور پہ بھی جو ہے وہ مطلب زندہ رہنے کے لیے کافی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نارملی جو لوگ ہیں، ایک تو وہ ترجمے کو کوئی بہت بڑی صنف نہیں سمجھتے. پوری دنیا میں ترجمے پہ انعام و اکرام دیے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، لیکن شیخ ایاز نے اپنی دلچسپی سے، حالانکہ وہ اور بھی بہت کچھ کر رہے تھے، ان کی زندگی خلاقی سے بھری پڑی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیونکہ ان کا ڈائریکٹلی جو تھا وہ وہ اپنی کئی جگہوں پہ وہ بھٹائی سے ہم کلام ہے. مطلب وہ ان کے اسپریچول پیش رو تھے، اور ان کا جو مزار ہے وہ بھی بھٹائی کے پہلو میں ہی ہے شیخ ایاز کا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تو ان کی جو ہے ایک نظم ہے بھٹائی پہ، یہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. اس میں بھٹائی کو جو ہے وہ ان سے کلام کریں. اے بھٹائی، پیر و مرشد، اے اسیر حسن ذات، بے نیاز رنگ بوئے کائنات،
اے ثبات بے ثبات میں کہ ہوں محو صفات، اس طلسم ہاؤ ہو میں روز و شب، بے سبب اور بے ادب کائنات بے قراں کو مسترد کرتا تھا میں، رد و قد کرتا تھا میں۔ پیر و مرشد اے حسیر حسن ذات، بے نیاز رنگ و بوئے کائنات، اے ثبات بے ثبات میں کہ ہوں محو صفات، اس طلسم ہاؤ ہو میں روز و شب، بے سبب اور بے ادب کائنات بے قراں کو مسترد کرتا تھا میں، رد و قد کرتا تھا میں۔ آج پھر میں تیرے در پر آیا ہوں، ہدیہ فہم و فراست لایا ہوں، اے بھٹائی پیر و مرشد ہے غم جانا حقیقت اور غم دوراں حقیقت، اور بالا تر سبھی سے ہے غم انساں حقیقت، مگر اب میں مانتا ہوں ایک غم بے نام بھی ہے، اور بامانی و مقصد تیرا ہر پیغام بھی ہے۔ آج تم سے فیصلہ کر کے اٹھوں گا، جام صحت تیرا میں بھر کے اٹھوں گا۔ اے بھٹائی پیر و مرشد متفق ہے تو کہ ہر تخلیق سے ہے خوب تر، کائنات بے قراں میں زندگانی بشر، پرتو حسن ازل ہے بے بدل ہے، جانتا ہوں میں کہ ہے یہ بے ثبات، اور یہ کام نہنگ کائنات، روز و شب اس کو نگلنے پر تلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے جس سے جا کر کوئی لوٹ آتا نہیں، پھر دیار درد میں جاتا نہیں۔ اے کہ تارے عنکبوت کائنات سے ہے واقف تیری ذات، تو کہ ہے اسرار ازل سے آشنا، یہ بتا کیا کسی انسان پہ انسان کے ستم کا ہے جواز، یہ بتا کیا کسی انسان پہ انسان کے ستم کا ہے جواز، اے شناسائے حقیقت اور دانائے مجاز، آج میں ظلم و ستم سے برسر پیکار ہوں، جب کبھی فرصت ملی تیار ہوں، تیرے بحر بے قراں میں دور جانے کے لیے، اور دل حیراں میں ایک غوطہ لگانے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے بھٹائی کو مطلب یہاں پہ مطلب ایڈریس کیا ہے، اور اگر آپ ان کی آپ بیتی بھی پڑھیں تو وہ بہت جگہوں پہ وہ بھٹائی کو کہتے ہیں میں تیرے پہلو میں بیٹھ کے میں یہ سوچتا ہوں، اور بالکل وہ اپنے آپ کو، اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک کنٹینویشن ہے، مطلب وہ جو میں نے کہا نا کہ بھٹائی کے بعد کیوں سندھی شاعری میں اس طریقے سے وہ ہیجان نہیں پیدا ہوا 101 سال کے لیے، بالکل مطلب وہ شاعری ہو تو رہی تھی، اس میں تصوف کے معاملے بھی تھے، لیکن وہ جو ڈائریکٹلی ایک قاری کو ایڈریس کرنے والا معاملہ ہے وہ شیخ ایاز پہ، تو یہ کنٹینیوٹی ایک ہے۔ اور جس طرح جو ہے وہ کوئی بھٹائی نہیں پیدا ہو سکا، اس کے بعد ایاز کے بعد بھی کوئی ایاز ابھی تک جو ہے وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پیدا مطلب نہیں ہوا۔ اچھا، ایک ان کا نثری کارنامہ اور بہت بڑا ہے جس سے اردو قارئین نسبتاً کم واقف ہیں، وہ ان کی یہ آپ بیتی ہے، کہیں بھی راہ میں منزل نہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ 4 جلدوں میں انہوں نے مطلب جو ہے وہ شائع کی، اور بیچ بیچ میں وہ موت کے قریب بھی آئے، ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوئے، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی کام لینا تھا قدرت نے تو شکر، تو وہ 4 جلدوں میں، اور یہ بھی ایک مطلب ایک زبردست قسم کا ایک کنفیشنل، مطلب جہاں پہ آپ دنیا اور مختلف آبیتیوں کو آپ دیکھتے ہیں، تو یہ بھی میرے خیال میں کم از کم ہمارے بر صغیر کی بڑی آبیتیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ ایک نہ صرف ایاز کی اپنی کہانی ہے بلکہ یہ سندھ کی بھی کہانی ہے، ایاز بیتی تو ہے، یہ سندھ بیتی بھی ہے، مطلب ایاز کے ساتھ جو بیتی اس کو آپ سندھ سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایاز سندھ ہیں اور سندھ ایاز ہیں۔ انہوں نے لکھا بھی ہے کہیں پہ کہ تھوڑی سی شیخ اور تھوڑی سی کچھ شاہ نے اور کچھ شیخ نے دی سندھیاری کی صورت لوگوں۔ اب سندھیاری جو ہے وہ کلاسک نام ہے سندھ کا، جو دریائے سندھ سندھو سے جو سندھیاری اس کی ایک پیور فارم ہے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ کچھ تو شکل اس کی شاہ لطیف نے دی، اور کچھ جو ہے وہ جو مطلب وہ میں نے مطلب دی ہے۔ تو مطلب اس آٹو بایوگرافی میں مطلب جو سندھ کے ساتھ جو ہوا، جو ظلم اس پہ ڈھائے گئے، جو 1 یونٹ میں اس کا تشخص مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کی پوری یہ مطلب کہانی ہے، اور خود بھی کیونکہ وہ بڑے دیدہ ور انسان تھے، کئی جگہوں پہ وہ گئے،
اور مطلب ماسکو جا رہے ہیں، وہ لنڈن جا رہے ہیں، اور انہوں نے کئی ہزاروں کتابیں پڑھی، تو اس میں اپنے مطالعے میں وہ قاری کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور وہ بڑے فلسافیکل انداز میں، اور ظاہری بات ہے اس میں خود پسندی بھی مطلب در آتی ہے، اور آبویسلی پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو معاف بھی کرنے پہ تیار ہیں، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے انسان کی آٹوبایوگرافی پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ کسی اور کی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اب، اور ہر جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ سب سے عظیم ہے، مطلب وہ ماسکو جا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے شعراء سے مل رہے ہیں، وہ آئرلینڈ جا رہے ہیں، وہ گھوم پھر کے سندھ میں ہی واپس کہتے ہیں کہ سندھ جیسی جو زمین ہے، اور خاص طور پہ تھر جیسی جو زمین ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ تھر کی عورتیں، تھر کے جانور، تھر کے مور، تھر کا پانی، تھر کے ادیب اور آپ کو پتہ ہے ہمارے میڈیا میں تھر کی کیا امیج پریزنٹ کی جاتی ہے، مطلب ایک فاقہ زدہ اور بالکل الگ تھلگ جہاں پہ ہندو رہتے ہیں، اور حالانکہ اور وہ مٹھی تھر پارکر کا بھی جو علاقہ ہے، حالانکہ وہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے، مطلب یہ وہاں کے یہ ایک ویل کیپٹ سیکرٹ ہے وہاں کا کہ وہاں اور ابھی کسی بچی نے جو ہے وہ وہاں سے CSSP ٹاپ کیا ہے، تو وہ یہ امیج بالکل، تو یہ امیج آپ کو ایاز کے ہاں ملتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ سطریں جنہوں نے تھر کے بارے میں لکھی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں اپنی اس کتاب میں تھر کے متعلق اپنے تاثرات دینا اور تصویریت پسند تصویر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہاں تالپوروں نے 2 قلعے بنوائے تھے، جن میں سے ایک کا نام فتح گڑھ تھا۔ ول ڈیورانٹ کی دنیا کے تمدن کی تاریخ یا ٹوائن بی کی دنیا کی تاریخ پڑھی جائے تو ایسے لاکھوں فتح گڑھ ملیں گے جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ جب میں بانو قدسی اور خاطر غزنوی کے ساتھ سمرقند اور تاشقند میں اسلامی دور کے کھنڈر دیکھ رہا تھا تو بانو نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہا تھا، آثار پدید است سنادید عجم را، مطلب عجم کے بڑے واقعات کے آثار نظر آتے ہیں، مگر ایسے آثار تو سندھ اور راجستھان میں سینکڑوں ہیں۔ ہاں، مجھے تھر کے وہ فرزند زمیں یاد آتے ہیں، مینگواڑ، کولی، گڑھے، مالی، مہیشوری، برہمن اور بجیر وغیرہ جن کی گھنی داڑیاں تھیں۔ تھر کے اچھوتوں میں مینگواڑ سب سے زیادہ ہیں۔ اب تو بھارت میں امبیڈکر کے عقیدت مند مہاتما گاندھی کے دیے ہوئے نام ہریجن سے بھی نفرت کرتے ہیں اور خود کو دلت کہتے ہیں۔ دلت ادب پر میں ایک مضمون لکھنا چاہتا تھا جو ایک مخصوص باغیانہ ادب ہے۔ معروف انگریزی ادیب VS نائپال نے اپنی حالیہ کتاب ہندوستان لاکھوں غدر، انڈیا اے ملین میوٹنیز ناؤ میں دلت ادب کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور بمبئی کے مشہور دلت شاعر نام دیو کا چشم کشا انٹرویو دیا ہے۔ حال ہی میں روزنامہ ڈان میں زینو کا دلت ادب پر ایک مضمون آیا ہے جس میں 40 کی دہائی میں اشتراکی شاعر انا بھاو ساتھی کی ایک نظم لکھی ہے۔ پورے تھر نے رائے چند اور ولی رام ولبھ کے علاوہ اور کوئی غیر مسلم ادیب پیدا نہیں کیا۔ ولی رام ولبھ کی ابھی 2 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ بہت بڑے سندھی ادب کے بہت بڑے مطلب وہ نوکر تھے، سرونٹ۔ حال ہی میں مجھے ولی رام ولبھ کی ترجمہ کردہ SS ساردھا اور دلیپ بھوس کی کتاب گیتا ایک مطالعہ ملی ہے، جس میں گیتا پر کڑی تنقید ہے۔ بقول مترجم سوبو گیان چندانی اور ابراہیم جویو کے تحرک پر اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ باقی تھر کے اچھوتوں میں باغیانہ ادب تو کجا معمولی تعلیم بھی نہیں ہے۔ تھری لوگ شدید غربت کے مارے ہوئے ہیں۔ نچلے آدھے دھڑ پر تہمد اور سر پر پھٹی ہوئی پگڑی، باقی سارا جسم ننگا تھا جو سورج کی روشنی میں تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ وہ فطرت کا ایک حصہ لگتے تھے اور یوں نظر آتا تھا جیسے انسان نہیں بلکہ کوئی بیری، کوئی ببول کا درخت جا رہا ہے۔ ان کی بعض عورتیں رنگین گھاگھرے، چھاتی پر پول کے، سر پر رنگی ہوئی چنری، باہوں میں بغلوں تک چوڑے، پیروں میں چاندی کے کڑے، کانوں میں مرکیاں اور ناک میں نتھ پہنے ہوئے تھیں۔ بھیل اور میگواڑ عورتوں نے اپنے بال قدیم مصری انداز میں سنوارے اور ان کے ماتھے پر بڑا سا جھومر جھولتا ہے۔ میں نے ایسے بت لندن میوزیم کے مصری حصے میں دیکھے تھے۔ بارش کے بعد وہ دھوپ میں پھول کی طرح کھل گئی تھیں۔ ابھی تو صرف چند قطرے ہی برسے تھے مگر ان کا حسن نکھر گیا تھا۔ بارش نے تمام درختوں، جھاڑیوں اور بیلوں کو بارآور کر دیا تھا۔ تھر میں خطرناک سانپوں اور اژدہوں کی بہتات ہے، اور ان میں کچھ سانپ ایسے بھی ہیں جو سوئے ہوئے آدمی کی سانس میں زہر پھونک دیتے ہیں اور وہ شخص جاگتے ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ میں ناگ اور مور کی لڑائی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت مجھے وہ اسلام پسند ادیب یاد آ رہے ہیں جو مجھ سے اور سندھ میں صحت مند ادب کے حامیوں سے الجھ گئے تھے۔ یہ سفر نامہ ہے، جغرافیے پر کتاب نہیں۔ میں تھر کی لمبائی
چوڑائی اور مردم شماری پر لکھوں۔ تھر کی تہذیب اتنی قدیم ہے کہ یہاں چپے چپے کا ایک ایک چیز کا الگ نام ہے، ہر کنویں کا نام ہے، ہر بوٹے ہر جھاڑی کا نام ہے۔ مجھے اسرائیل کی تہذیب یاد آئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اس دھرتی پر پرانے عہد نامے جیسے صحیفے کا نزول کیوں نہیں ہوا، اور جس طرح انہوں نے صحرا کو گلزار میں تبدیل کر لیا ہے اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تھر سے صرف کچھ ہی فاصلے پر راجستھان میں روزانہ 10,000 مزدور پانی کے لیے کنال کھودنے میں مصروف ہیں تاکہ اس کو مانسروور یا کسی پانی کے اور ذریعے سے ملا سکیں۔ میں نے اس طرح کا ایک مضمون ٹائم میگزین میں بھی پڑھا تھا۔ اب جب کہ میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں، تھر میں اربوں ٹن کوئلے کی دریافت ہوئی ہے۔ کچھ وقت قبل سابق وزیر جاوید جبار نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ تھر کی ترقی کے لیے وہ متعدد کام کر رہا ہے، اور اس کے متعلق اس نے مجھے خبرنامہ اور اشتہار بھی ارسال کیے تھے۔ تو یہ مطلب جو آپ کو نظر آ رہی ہے تھر سے محبت جو ہے، یہ حالانکہ وہ خود شکارپور میں پیدا ہوئے اور اربن سندھ اور خود وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑیوں میں کوئی 5,000 میل کا میں نے پورے سندھ کا جو میں نے سفر کیا ہے وہ میں نے اپنی گاڑی پہ مطلب کیا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب معمولی سندھی وہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب انہوں نے آپ کو پتہ تھر کو اسرائیل کی زمین سے کمپیئر کیا۔ تو اس طرح مطلب بار بار جب آپ بھی تین کی پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سندھ کا جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت مطلب ملتا ہے۔ اسی طرح اس آپ بیتی کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں جو ہیومر ہے، مطلب ایک جگہ تو خود پسندی ہے لیکن ایک ہیومر جو ہے وہ بھی جو ہے اس کا سیونگ گریس ہے۔ تو وہ میں آپ کو ایک واقعہ ان کا سناتا ہوں جو کچھ تاریخی اپنے دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اس میں بڑے بڑے لوگ تھے وہ سارے، وہ دیکھیں کس طرح سے ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے ابھی اپنے کچھ اور دوستوں پر بھی لکھنا ہے۔ یہ گل خان نصیر ہے، بلوچی شاعر جس کی شاعری کی کتاب شب گروج، شب کی بجلی کی گرج 1965 میں سکھر جھیل میں پڑھی تھی۔ گل خان نصیر، حسن حمیدی، ابراہیم جویو اور چند دوستوں سے مل کر ہم نے عوامی ادبی انجمن کا منشور ترتیب دیا تھا، جس کا اردو ترجمہ محمد ابراہیم جویو نے کیا۔ منشور کے ڈرافٹ کے بعد کامریڈ فتح اللہ عثمانی نے ہم سب کی اپنے گھر پر دعوت کی، جس میں گل خان نصیر نے ایوب خان پر اپنی ایک نظم سنائی تھی جس کا ایک مصرع ابھی تک مجھے یاد ہے: ایوب خان گیدڑ پتھر نہیں چبا سکتے۔ اس نے میری تعریف میں بھی ایک شعر پڑھا تھا اور میں نے سکھر میں اس کے اعزاز میں ایک پرتکلف دعوت کی تھی۔ مرزا علی مرزا نے مجھے کہا کہ وفاقی وزیر قانون حفیظ پیرزادہ نے ٹیلی فون پر کہا ہے کہ 14 اگست کے موقع پر ریڈیو پر آپ سندھ کی نمائندگی کریں اور شعر پڑھیں۔ میں نے اس کو اپنی مجبوری بتلائی کہ کوٹ میں ویکیشنز ہیں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ 1 ماہ کے لیے کوئٹہ جا رہا ہوں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا اور کہا بھٹو کا حکم ہے کہ آپ کو کوئٹہ میں ٹیپ کیا جائے۔ میں کوئٹہ میں بلدیہ ہاؤس میں ٹھہرا جہاں نبی بخش کھوسو ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ کوئٹہ اپنا شہر ہے، یہاں گل خان نصیر وزیر ہے، بزنجو گورنر اور مینگل وزیر اعلیٰ ہے۔ ہم گل خان نصیر سے ملنے کے لیے اس کے آفس گئے اور کارڈ بھیجا تو اس نے کہلوایا کہ اپنی رہائش کا پتہ بتائیں، میں خود ملنے آؤں گا۔ میں نے اپنے کمرے کا نمبر وغیرہ لکھ بھیجا۔ 12 دن گزر گئے مگر وہ نہ آیا اور نہ ہی کوئی ٹیلی فون آیا۔ 14 اگست کو نبی بخش کھوسو کے ساتھ اپنے اشعار ریکارڈ کرانے کے لیے ریڈیو اسٹیشن کوئٹہ گیا تو وزٹر روم میں گل خان نصیر بیٹھا تھا۔ اس کے گرد نیم خواندہ بلوچ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی تو میں نے شکوہ کیا، بھائی آپ وعدے کے مطابق ملنے نہیں آئے۔ میں کیوں آؤں؟ اتنے ماہ گزرے ہیں، آپ کبھی ملنے نہیں آئے، گل خان نے جواب دیا۔ میں نے کہا میں 8 ماہ جیل میں تھا، آپ کو تو یحییٰ خان نے جیل میں نہیں رکھا تھا، میری آزادی کے بعد آپ کو آنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ جز ہوا تو میں نے کہا میں نیچے جا کر شعر پڑھتا ہوں، آپ جب چاہیں تب آ جائیں۔ بعد میں گل خان نصیر سے ملنے آیا تھا، گل خان وزیر کو نہیں جانتا۔ تو وہ مطلب ان کو طنز کر رہے تھے ان پہ۔ بعد میں جب وہ اپنا شعر ریکارڈ کرانے کے لیے آیا تو مجھے منانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ دل وہ شیشہ ہے کہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا نہیں جا سکتا۔ فیض احمد فیضوی کوئٹہ میں سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ میری دل جوئی کے لیے آئے اور گاڑی میں ایئرپورٹ لے گئے، جہاں سے وہ جہاز میں چلے گئے اور میں واپس اپنی رہائش گاہ پر لوٹ آیا۔
رات کے 9 بجے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا کر بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے بیٹے انیس نے دروازہ کھولا تو وہ ہراساں ہو گیا۔ سفید ریش ایک شخص میرے کمرے کے اندر چلا آیا۔ اس کے ساتھ کچھ لمبے تڑنگے نوجوان تھے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ آنے والے شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں شیر محمد مری المعروف جنرل شیروف ہوں۔ میں بلوچ قوم کی طرف سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ گل خان اصلی بلوچ نہیں بلکہ بروہی ہے۔ میں نے ان سے چائے کے لیے پوچھا تو اس نے کہا میں بیئر پیوں گا، وہ بھی آدھا درجن بوتل۔ میں نے کہا اب تو بار بھی بند ہو گئے ہوں گے، رات کے 9:30 بج رہے ہیں۔ جنرل شیروف نے کہا، کس مے فروش کی مجال ہے کہ جنرل شیروف کے کمانڈو جائیں اور وہ ساقی خانہ نہ کھولے۔ میں نے انیس کو 200 روپیہ دیے اور وہ کمانڈوز کے ساتھ جا کر بیئر کی بوتلیں لے آیا۔ جب شیر محمد مری سرور میں آیا تو اس نے کہا کہ کل میں لندن جا رہا ہوں جہاں سے جورج حباش سے ملنے جاؤں گا۔ یہ مشہور انقلابی تھے فلسطین کے، پیلسٹینین فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن، جس کی لیلا خالد بھی ممبر تھیں، جو آپ کو پتہ ہے جو ایئرپورٹ میں جب انہوں نے ہائی جیک کرنا شروع کیے جہاز 1970s میں، تو یہ جورج حباش اس پارٹی کے لیڈر تھے۔ آپ کے یہاں حیدرآباد اور کراچی میں گلیوں کی جنگ اسٹریٹ وارفیئر بہت آسان ہے، اور ہماری پہاڑی جنگ گوریلا وارفیئر بہت مشکل ہے۔ ہم کو پٹرول کا ایک ڈبہ لانے کے لیے بھی پہاڑوں سے 20 میل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ ایک کمانڈو سے چاقو لے کر اس نے تحفے کے طور پہ مجھے دیا اور بیئر کی بچی ہوئی بوتلیں، باقی بوتلیں کمانڈوز کو اٹھانے کا کہہ کر اجازت لی۔ تو اس کتاب میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں وہ بڑے بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں اور اپنے میٹر آف فیکٹ انداز میں وہ مطلب ان کو طنز اور تمسخر کا نشانہ بڑھا رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے لوگ ان کو برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ مطلب شیخ ایاز ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کی اہمیت بہت، مطلب یہ ایک ایسا رنگ ہے شیخ ایاز کا جو آپ کو ان کی شاعری میں نظر نہیں آتا، مطلب یہ طنز و مزاح۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے غزہ اور فلسطین اسرائیل، تو یہاں بھی شیخ ایاز نے مطلب ان کی شاعری بھی ایک بین الاقوامیت ہے۔ اگر آپ ان کی اردو شاعری اور سندھی شاعری میں آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے اس زمانے کے جو بڑے بڑے ٹریجڈیز تھیں اس کا انہوں نے ڈائریکٹلی ان کا مطلب، چاہے وہ پیٹرس لوممبا کی کانگو میں ہلاکت ہو، یا جو ہے چے گیوارا کی ہلاکت ہو ارجنٹینا میں، یا جو موشے دیان نے لبنان میں مطلب جو کیا تھا، اور یا جو مطلب اسرائیل نے جو بھی مظالم اس زمانے میں کیے تھے، تو ان تمام چیزوں کو ان کی ایک شعر میں سمویا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں، جیسے بھی ہوئے جن پر بھی ہوئے، جس دن بھی ہوئے میں نے جانا، یہ سارے ظلم مجھ پہ ہوئے۔ یہ ان کی ایک لائن ہے، جیسے بھی ہوئے جن پر بھی ہوئے، جس دن بھی ہوئے میں نے جانا، یہ سارے ظلم مجھ پہ ہوئے۔ اب ان کی شاعری کا ایک اور آپ نمونہ دیکھیں۔ اب یہ ایک ڈائیلاگ ہے جو انہوں نے امیجن کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب اورنگزیب عالمگیر جس طرح سے وہ تخت نشین ہوئے، ان کی ایک جنگ ہو رہی تھی شاہ دارا کے ساتھ، اور جو شاہ جہان کے سارے 4 بیٹے تھے وہ مطلب برسر پیکار تھے کہ کون مغل سلطنت کا جو ہے وہ فرما روا بنتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اس کو انہوں نے کس طرح سے برتا ہے اس معاملے کو شیخ ایاز نے۔ کہتے ہیں، جلاد نے دارا کا سر رومال میں لپیٹ کر اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ جلاد نے دارا کا سر رومال میں لپیٹ کر اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ تلوار کی نوک سے رومال ہٹاتے ہوئے اورنگزیب نے دارا کا سر دیکھ کر کہا، یہ میرا قاتل ہے کیونکہ یہ زندہ ہے اور میں مر چکا ہوں۔ تو یہ مطلب، اچھا اس کے علاوہ ایک اور مطلب دیکھیں، یہ بھی 1 یونٹ کے زمانے میں ان کی یہ نظم بڑی مشہور ہوئی تھی۔ جس طرح کھجوروں کے بوجھل گچھے لٹکتے ہیں، جس طرح کھجوروں کے بوجھل گچھے لٹکتے ہیں، اسی طرح پھانسی کے پھندے کھل اٹھے ہیں اور ان میں گردنیں ہل رہی ہیں۔ اے آزادی کی رت، تو آ گئی ہے، تو آ گئی ہے۔ تو اچھا، I'm just going to wind up in a few moments. یہ جو ہے امیر خسرو بھی ہے، ان کے بھی یہ ان کے بڑے پیروکار تھے، اور just to give you an example کہ یہ
اگر آپ خسرو کو پڑھیں تو وہ ہمارے ہاں پہلے مطلب عوامی شاعر ہیں مطلب ہمارے اس برصغیر کے، جنہوں نے یہاں کی مطلب بولیاں جو تھیں، مطلب ان کو ہندوستان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور حالانکہ وہ ترکی النسل تھے اپنی والدہ کی طرف سے، لیکن جب وہ یہاں پہ آ کے بس گئے تو انہوں نے بالکل، اور ویسے تو ساری عمر وہ سرکار دربار سے وابستہ رہے، جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا، لیکن جو ان کی وابستگی تھی زمین کے ساتھ، اس میں جو ہے وہ کوئی مطلب کمال کلام نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بالکل ہی، ایاز نے ایک بالکل ہی الگ تجربہ کیا، مطلب خسرو کیونکہ ان سے بھی کوئی عقیدت تھی، تو ان کے تتبے میں انہوں نے جو ہے یہ نظم بالکل مطلب پوربی زبان جس کو کہتے ہیں، مطلب جو یو پی کا جو ڈائلیکٹ ہے اردو کا، انہوں نے اپنی سندھی نظم جو ہے تنجنو نالو کانتی، تیرا نام کانتی، اس کو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اردو میں انہوں نے امیر خسرو کی مطلب تتبے میں مطلب انہوں نے اس کو ترجمہ کیا، اور یہ دیکھیں یہ نظم بالکل اس طرح لکھی گئی ہے: تیرا ناؤ کانتی تیرا روپ انوپ ہے، میرا رنگ نہ روپ ہے، تیرا ناؤ کانتی تیرا روپ انوپ ہے، میرا رنگ نہ روپ ہے، تیری رنگت سانولی تو کیا جانے بانولی، من منڈپ کی آگ ہے تیری کایا کانتی، میرا ناؤ کانتی میرا بھیس بنارسی، تیری بولی پارسی میری بولی پوربی، اور میں نوجوان مورتی، تیرا من گھنگھور میں چندرما کی شانتی، شترو سمجھ نہ کانتی یہ میرا بھی دیش ہے۔ تو اس طرح کے جو پوئٹک ایکسپیریمنٹس ہیں وہ بھی، مطلب یہ ایک سندھی شاعر ہے جس کو اپنی زمین سے بہت لگاؤ ہے، اور اس نے اردو زبان کو ترک کر کے جو ہے وہ مطلب بالکل اس نے مطلب اسی بالکل ایک نیا طرح کا مطلب یہ ایکسپیریمنٹ تھا امیر خسرو کے تتبے میں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا یہ 3 دفعہ ان کو مطلب جیل ہوئی، انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی، اور ایک واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی ایک اور، بیکاز ان کی خود نوشت کے 4 حصے تھے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ مطلب مشرقی پاکستان میں قتل عام شروع ہو چکا تھا، تو یہ جیل میں تھے اس زمانے میں، تو وہ ایک مشاعرہ ریڈیو پہ انہوں نے سنا، اس کی صدارت فیض احمد فیض کر رہے تھے، تو وہ غالب کی منایا جا رہا تھا، کیونکہ 1969 میں ان کی جو ہے وہ اینیورسری تھی، تو وہ عام پہ طرح مشاعرہ کر رہے تھے، مطلب عام کے غالب کو عام بہت پسند تھے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ ایک مشاعرہ تھا، تو وہ مطلب کنڈیشن یہ تھی کہ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، تو یہ ایاز نے یہ سن لیا وہ مشاعرہ کہ وہ عاموں کے بارے میں شورا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فیض احمد فیض جو ہے وہ غالب اور عاموں کی بات کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے، تو یہ ایک دن یہ باتیں ان لوگوں کو یاد آئیں گی کہ جب پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، اور ہمارے جو مشرقی پاکستان کے بنگالی بھائی تھے جن پہ قتل عام ہو رہا تھا، تو یہ لوگ یہاں بیٹھ کر غالب اور عاموں کے بارے میں مطلب بات کر رہے تھے، تو اس طرح سے وہ ایک نقاد بھی مطلب بن گئے ہیں۔ ان کی ایک اور نظم جو ہے، بیکاز اسپیکنگ آف انٹلیکچوئل، ان کی بڑی مشہور نظم ہے میرے دیدہ ورو، تو یہ انہوں نے بیسیکلی انٹلیکچوئلس کو مطلب ایڈریس کیا ہے، جو کہ مطلب بالکل مطلب جو ہٹ جاتے ہیں عوام سے اور کٹ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے وہ سیاست سے ہم کنارہ کشی مطلب اختیار کر لیں گے، تو یہ ان کی بڑی مشہور نظم ہے میرے دیدہ ورو، اور یہ ترجمہ فہمیدہ ریاض کا ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑی مطلب شاعر اور مترجم اور مطلب نثر نگار تھی۔ میرے دیدہ ورو، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نیک و بد کتنے کوتاہ قد، سر میں بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو تھام لو ایک دم، یہ عصائے قلم ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو
جگمگاتے چلو. تو یہ ان کی ریپرزینٹیو نظموں میں سے ایک ہے. اور پھر بعد میں 75 سال انہوں نے مطلب اپنی جو ہے وہ عمر پائی، اور آخری 10 سال میں یہ جو ہے انہوں نے مطلب ان کو بھٹو صاحب نے جو ہے وہ مطلب عقیدت تھی ان کی بھٹو صاحب سے، ان کی سیاسی دوستی نہیں تھی، انہوں نے خود کہا ہے، بلکہ ان کے تعلقات تھے بھٹو صاحب سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا اپنی آپ بیتی میں کہ جب پاکستان آزاد ہوا ہے تو انجمن ترقی پسند مصنفین نے شیخ ایاز کو اپنا نائب صدر بنایا. وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اردو میں کوئی ادیب اس قابل نہیں ملا کہ ایک سندھی کے ادیب کو جس کے پہلے 2 مجموعے اردو میں تھے، انہوں نے مطلب انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ اردو کی اس وقت حالت تھی کہ اردو کا انہیں کوئی ادیب اس قابل یا اس قامت کا نہیں ملا کہ اس کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا نائب صدر بنائے، جو کہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، تو مجھے انہوں نے بنایا. تو یہ میں چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ شیخ ایاز کی اردو شاعری تک ہمارے ناقدین کی نگاہ نہیں جاتی، بلکہ ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہے. تو وہ کیونکہ ہم نے اپنے ادبا کو خانوں میں قید کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم نے اس کو صرف سندھی کے پیرائے میں دیکھنا ہے کیونکہ وہ سندھی شاعر تھے. حالانکہ شاعر تو شاعر ہوتا ہے، وہ تو زبان سے ماورا ہوتا ہے اور مبرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہیں شیخ مجیب سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور جی ایم سید صاحب، بلکہ جی ایس سندھ کی جو موومنٹ تھی ان کی ایک شعر ہے، وہ جی ایس سندھ کا نعرہ ہے شیخ ایاز کا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سندھ دیس کی دھرتی تم پر اپنا سر میں جھکاؤں، سندھ دیس کی دھرتی تم پر اپنا سر میں جھکاؤں، مٹی ماتھے لاؤں. تو یہ جو یہ شیخ ایاز کی جو یہ نظم کا بندہ، یہ جی اے سندھ موومنٹ کا یہ مطلب نعرہ ہے. اور جی اے سندھ تحریک کو زمان میں جی ایم سید صاحب ہیڈ کر رہے تھے، تو اس میں جو کچھ ابتدائی پتھر تھے وہ شیخ ایاز نے رکھے تھے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ شیخ مجیب نے جو ان کی ملاقات ہوئی جی ایم سید سے، اور انہوں نے کہا، جی ایم سید صاحب کہہ رہے تھے کہ تم یہ کھوسو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو تم ممبر بنا لو عوامی لیگ کا. اس نے کہا مجھے عوامی لیگ جو ہے وہ فیوڈلز کی پارٹی نہیں ہے، وہ مڈل کلاس پارٹی ہے. تم ہمیں اپنا وہ شاعر کیوں نہیں دیتے تھے شیخ ایاز جن شاعری کو بنگالی میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور ہمارے بہت سے بنگالی دوست شیخ ایاز کو ان بنگالی ترجموں کی وجہ سے جانتے ہیں. تو ہمیں تم شیخ ایاز، اس کو ہم جو ہے وہ ہم اپنی سینٹرل کمیٹی میں لگائیں گے، نہ کہ ان فیوڈلز کو. تو اس بات پہ جی ایم سید صاحب ناراض ہو گئے شیخ مجیب صاحب سے. اور بعد میں پھر یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ ایاز نے مطلب جی ایم سید صاحب سے بریک کر کے، جو کہ ان کے پیر و مرشد تھے، وہ اب مجیب کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو گئے عوامی لیگ کی سینٹرل کمیٹی میں. اور بلکہ جب قتل عام ہو رہا تھا اس پاکستان میں، تو کیونکہ یہ لائر بھی تھے، بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے شیخ ایاز، تو ان کو کہا گیا ایک فنکشن کی صدارت کرنے کے لیے کہ آپ جو ایسٹ پاکستان میں ہو رہا ہے جو آرمی ایکشن، اس کی حمایت کریں. انہوں نے کہا میں بالکل حمایت نہیں کروں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ حق اور حریت کے ساتھ تھے، شیخ مجیب کے دوست تھے. تو انہوں نے کہا آپ کسی اور وکیل سے صدارت کرا لیں، میں نہیں مطلب میں حمایت کروں گا یہ جو آرمی ایکشن ہو رہا ہے اس پاکستان میں. تو یہ بھی ایک ان کی ڈسٹنکشن ہے کہ اس زمانے میں مطلب ایک بنگالی نیشنلسٹ پارٹی کے ممبرز اتنے بڑے بڑے لوگ تھے شیخ مجیب، ان کو آلریڈی شیخ ایاز کے بارے میں پتہ تھا ایک شاعر کی حیثیت سے، جو کہ ایک مطلب عوام میں ایک جاگرتی پیدا کرنے کے لیے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آخری دور میں بالکل سیاست سے کنارہ کش ہو گئے شیخ ایاز، اور بڑے روحانی اور تصوف پسند ہو گئے. اور عام طور پہ جب لوگ شیخ ایاز کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے آخری 10 سالوں کی بات نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے وہ خود ہی کہا کہ تسبیح پکڑ لیا، سا پکڑ لیا، وہ دعائیں لکھنے لگے. اور ان کے جو آخری مجموعہ کلام ہے اس میں مطلب انہوں نے آپ بیتی میں بھی کہا ہے کہ مطلب میں ایک اٹل حقیقت کو مانتا ہوں. مطلب کمیونسٹ تو یہ کبھی بھی نہیں تھے، بلکہ اسی بنا پہ ان کی ڈس ایگریمنٹس بھی تھیں کئی بڑے بڑے ہمارے کمیونسٹس کے ساتھ، لیکن ترقی پسند یہ تھی. تو آخر میں آ کے انہوں نے تھوڑا سا 10 سال میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں مطلب حالانکہ ایک زمانے میں ان پہ فتوے لگتے تھے، مطلب کمیونسٹ بھی لگاتے تھے اور اسلام پسند بھی لگاتے تھے. کمیونسٹ کے لیے یہ پراپرلی کمیونسٹ نہیں تھے، اور اسلام پسندوں کے لیے پراپرلی مسلمان نہیں تھے. تو آخری عمر میں انہوں نے
جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جزبز ہو گئے لوگ کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک دم سے جو ہے وہ پھر خود ہی کہتے ہیں میں سیاست سے کنارہ کش ہو رہا ہوں اور میں اب خدا کے طرف میں رجوع کروں گا. اور پھر وہ آپ کو ان کی آپ بیتی میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اور میں بچ کے آ گیا ہوں کسی طرح. اور جو ہے تو آخر میں جو ہے ایک ان کی ایک نظم پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے میں یہ اس بات پہ میں اختتام کروں گا کہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مطلب بھٹائی صاحب کے بعد شاہ عبدالعزیز بھٹائی کے بعد ایک مطلب آج کل کے اگر آپ سندھی نوجوانوں کے ادب کو دیکھیں تو وہ بھٹائی سے زیادہ وہ ایاز سے انسپائر ہیں. اور ایاز کی جو نسل تھی اس میں ایسا بالکل جس زمانے میں ایاز نے سانس لیا وہ بھٹائی سے بہت زیادہ تقلید کی حد تک عقیدت کی حد تک جو تھے وہ ان سے انسپائر تھے. لیکن یہ اب معاملہ اس صدی میں جو ایاز میں منتقل ہو گیا. اور ایاز نے کہا تھا اپنے بارے میں کہ جی مطلب میں تو مر جاؤں گا لیکن میں 7 نسلوں کے لیے لکھ کے جا رہا ہوں. مطلب میں اتنا لکھ کے جا رہا ہوں کہ کوئی اس کی کمی نہیں ہوگی. اور ہر سندھ کے ہر چپے چپے سے ایاز اس طرح اٹھے گا جیسے اگر آپ جو ہے وہ شوگر کین کو آپ کاٹتے ہیں تو خودرو طریقے سے اگنا شروع ہو جاتی. اسی طرح جو ہے وہ تو مجھے اس بارے میں کوئی وہ انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے کہ میں اگر چلا گیا تو ایاز کہاں سے آئے گا. تو یہ انہوں نے ایک نظم چھوٹی سی لکھی ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد جب جو وقت آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا. مطلب لوگ سوچیں گے کہ یہ شخص ایاز شیخ ایاز کون تھا. تو وہ کہتے ہیں جانتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب میری شاعری کو اچانک کبھی چاند آکاش گنگا میں نہلائے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب میری شاعری کو اچانک کبھی چاند آکاش گنگا میں نہلائے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا جب زباں کا تعصب نہ ہوگا کہیں میری خوشبو سے ہر ایک مہک جائے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا جب نگر اور ڈگر ایک ہو جائیں گے میرا آدرش جب مجھ کو اپنائے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا میری مدفون مٹی پہ رو گے تم. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا میری مدفون مٹی پہ رو گے تم کوئی راہی میرا گیت جب گائے گا. تو یہ اس آن دیٹ پوئٹک نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن. ان کی شاعری کے وہ حصے جو مشرقی پاکستان کے سالے کے بارے میں ان کی شاعری کے وہ حصے جو مشرقی پاکستان کے سانحے کے بارے میں انہوں نے لکھے وہ آپ نے سنا ہی نہیں. وہ اتفاق سے کیونکہ میں سندھی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو وہ میری دسترس میں نہیں ہے تو لیکن مجھے مطلب کوئی وہ اویلیبل نہیں مجھے ہو سکے. لیکن میں نے یہ بھی بتایا کہ 65 کی وار میں ان کو ہی واز اریسٹڈ بیکاز یہ ان کا جو آفیشیل ورژن تھا وہ اس سے مطلب وہ ڈس ایگری مطلب کرتے تھے. تو اور اس وقت جو ہے وہ یہ جیل میں تھے 71 کی وار میں کیونکہ انہوں نے شیخ مجیب کے یہ دوست تھے اور انہوں نے جو ہے وہ مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا جو مطلب آرمی ایکشن تھا. تو انفارچونیٹلی وہ نظمیں میرے پاس ہیں نہیں, وہ میری دسترس میں مطلب نہیں ہے. میں نے سوال اس وجہ سے پوچھا کہ فیض احمد فیض کی تو نظمیں ہیں اس کے بارے میں ہیں وہ ایک پاکستان کے بارے میں. اچھا تو وہ ہیں تو جب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جب وہاں پہ قتل عام ہو رہا تھا تو یہاں پہ غالب کی برسی تو 1969 میں تھی اور وہاں پہ جو کچھ بھی اختلافات خونی ہو گئے تھے وہ 71 میں ہو گئے تھے, اس سے پہلے نہیں تھے. تو 2 سال کا وقت تھا. 2 سال پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں سے تعلقات اتنے بگڑ جائیں گے. یہ تو بات کی بات ہے. لہٰذا اس وقت اگر غالب کی برسی کے دوران غالب کی شاعری کسی بھی عنوان سے ہو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہاں خون بہہ رہا تھا اور یہاں غالب کے عاموں کی بات ہو رہی تھی.
وہ والی بات تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ 2 سال کے وقفے سے غلط ہے، وہ کچھ ہے نہیں. یہ ایاز نے خود لکھا ہے، میں ان کی منہ میں زبان نہیں ڈال رہا. اور دوسری بات ہے کہ فیض نے صرف وہ کتنی مدارتوں والی نظم لکھی ہے، اس کی وہ اس کے علاوہ انہوں نے کنڈیم نہیں کیا تھا آرمی ایکشن کو. اور اس نظم کو بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک ندامت کا اظہار ہے، اس میں کنڈمنیشن نہیں ہے. کنڈمنیشن کرنے والا قبیلہ کچھ اور تھا، اور یہ وہ قبیلہ تھا جس میں جو ہیں وہ لاہور کی اس مال میں، کیونکہ لاہور کی مال روڈ پہ 4 لوگ، طاہرہ مظہر علی، آئی رحمان، یہ سب لوگ وہاں تھے، اور لوگ تھوک رہے تھے ان پہ. انہوں نے آرمی ایکشن کی، میں نے ان لوگوں سے بات کی ہے، میں نے آئی رحمان مرحوم سے بھی بات کی تھی، وہ اس وقت آزاد اخبار کے ایڈیٹر تھے. 4-5 لوگ مال روڈ پہ آئے. طاہرہ مظہر علی جو کہ بہت شاندار خاتون تھیں، میں ان کو جانتا ہوں، میری خوش نصیبی ہے. وہ آئی رحمان، حبیب جالب، یہ 4-5 لوگ مال پہ، انہوں نے کنڈیم کیا اوپنلی پلے کا، اور لوگ ان پہ تھوک رہے تھے کہ تم غدار ہو. تو اس وقت یہ مطلب ایون فیض کی بیٹی بھی یہ بات آپ کو بتائیں گی، سلیمہ آپا، کہ فیض نے کوئی نظم نہیں لکھی انہوں نے، اور یہ ان کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. میں تو بس آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایاز کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ جیل میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، مطلب میں اپنی طرف سے نہیں، کہ میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھ پہ ساری زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور یہاں پہ مطلب اتنا بڑا شاعر وہ ایک مشاعرے کی صدارت کر رہا ہے اور وہ غالب اور عاموں پہ بات کر رہا ہے. تو اس نے انہوں نے پھر آگے لکھا کہ اس کو نسلیں، بعد کی نسلیں، آنے والی نسلیں اس چیز کو یاد کریں گی. یہ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں مطلب لکھا ہوا ہے، جو سندھی میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن مطلب ہوئی ہوئی ہے. تو مقصد یہاں پہ تقابل نہیں ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ نارملی ہم ترقی پسند شاعری میں ہر طرف جگہ فیض احمد فیض کی بات کرتے ہیں، لیکن اور بھی مختلف زبانوں میں ترقی پسندی کی بڑی شاندار روایتیں موجود ہیں. بلکہ میں تو آپ کو بتاتا ہوں، کئی لوگ ایاز کو فیض سے بڑا شاعر مانتے ہیں، کیونکہ ان کی جو شعر، ان کی جو ڈائیورسٹی ہے، مطلب مترجم، اداریہ نویس، اردو شاعری، سندھی شاعری، جتنی جہات ہیں اتنی شاید زیادہ تر ترقی پسندوں نے شاید ان جہات میں کام نہیں کیا. تو میرا مقصد تقابل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سند چیزیں ہیں جن کے بارے میں شعراء نے لکھا ہے. اور فیض کے بارے میں خالی ایاز نے نہیں لکھا، اور بھی ان کے کنٹمپریز نے اس سائلنس کو کنڈیم کیا ہے کہ وہ دے فائنڈ themselves unable، کہ اتنا بڑا شاعر جو کہ ایگزائل میں بھی، اول بات ایون ایاز صاحب ایگزائل میں بھی کبھی نہیں گئے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب اگر بیکاز لوگ کمپیئر کرتے ہیں، وہ جالب کو بھی دیکھتے ہیں، مطلب آپ لوگ تو یہ مطلب دس از شاکنگ کہ فیض جیسے شاعر نے ایک 4-5 لفظوں کی نظم لکھ دی کہ جی میں ڈھاکہ سے واپسی پر، اس نظم کا نام ہے کہ تم کے ٹہرے کجمی کتنی مدارات، اس میں کوئی کنڈمنیشن اس میں نہیں ہے. اور یہ وہ اپنی قبر میں یہ سیکرٹ اپنے ساتھ، وی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا اور اس پہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، بٹ یہ ان کی چوائس تھی. آئی تھنک ایوری رائٹر ہیز دیٹ چوائس، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات سچ ہے، مطلب اس میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی ہم تاریخ دیکھیں تو وہ ایک مقولہ جو انگلش میں کہا جاتا ہے، دا مور تھنگس چینج دا مور دے اسٹے دا سیم. تو ہم دائرے کے سفر میں ہی قید ہیں اور چیزیں وہیں کی وہیں ہیں. میں 20 سال 30 سال، یہ تو چلے میری آنکھوں دیکھے معاملات ہیں، لیکن 70-80 سال پہلے کی چیزیں جب میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آج ہی کی بات ہے، کیونکہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. تو وہ جدوجہد، وہ مزاحمت تو شاید ہم اس کے رنگ روپ بدل گئے ہوں یا شاید وہ ذرا دھندلا گئی ہو، لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں. اور مستقبل کے راستے کا تعین جو ہے وہ اگر ہو بھی گیا تو اس پر کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی ہمارے قدم بھی اس طرف نہیں بڑھ رہے، اور ہم اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کنکلوژن میں اگر آپ یہ تھوڑا یہ بتائیں کہ شیخ ایاز کے فکر و فلسفے سے، ان کی جد و جہد سے، یا ان کی یہ جو شعری یا نثری جو ہمیں تخلیقات ملتی ہیں، آج کے حالات میں ہمیں کیا رہنمائی یا روشنی ملتی ہے، یا ہم کیسے عمل کریں؟ اچھا، ایک چیز میں کہنا بھول گیا، وہ پہلے آپ کو بتا دوں. ایک بہت بزرگ اسکالر تھے مولانا غلام احمد گرامی، انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا ہے جو کہ حیت اور فارم کے بارے میں ہے. انہوں نے سارے بر صغیر کے کلاسیکی اور نیم کلاسیکی شعراء کا مطالعہ کیا، سنسکرت، پنجابی، اردو، عربی، فارسی، پنجابی، اور اس میں انہوں نے تلمیحات اور اشتہاروں کی مدد سے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ ایاز مشرق کے سب سے بڑے شاعر ہیں.
یہ وہ موجود ہے وہ مضمون، وہ کافی طویل مضمون ہے، مطلب یہ ان کا ویو ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے کہ آپ نے پوری کلاسیکی اور نیم کلاسیکی کن زبانوں میں، فارسی، پنجابی، عربی، سنسکرت، سندھی، 6-7 زبانیں جو بڑی زبانیں، اس میں کوئی اور مشرق کی زبانیں سب سے بڑے مطلب یہ شاعر ہیں. تو یہ میں بتانا بھول گیا، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں انفارچونیٹلی میری اپنی مادری زبان اردو ہے، تو ہم اتنے زیادہ فل ہو جاتے ہیں کسی زبان سے کہ ہم دوسری جو شعری ٹریڈیشنز ہیں ان کے شعراء کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، ناقدین نہیں ہاتھ لگاتے. اور مقصد بھی یہی تھا اس ٹاک کو دینے کا کہ وہ جو پورا سال ایک گزر گیا اور شیخ ایاز کسی بھی فیسٹیول میں، لٹری فیسٹیول میں، کسی مطلب اٹس اے شاکنگ تھنگ. ایون فیض فیسٹیول بھی، حالانکہ فیض کے وہ بڑے دوست تھے، ان جا بجا انہوں نے فیض سے محبت کا اظہار کیا ہے. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا ایاز کا فیض کے بارے میں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اچانک خبر ملی فیض کی رحلت کی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جانا تو سب نے ایک دن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب عقیدو ایون جو فیسٹیول ان کے نام سے منسوب ہے وہاں بھی شیخ ایاز کو، مطلب یہ ان کا 100 سال ہے جو کہ کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گا. تو سندھ میں تو ان کو منایا جاتا ہے، لیکن سندھ سے باہر وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ اتنے بڑے شاعر، اتنا بڑا مترجم، اتنا بڑا انسان جس نے اس ملک کے لیے اتنا سہا. وہ 3 دفعہ جیل گیا، اس نے مطلب 1 یونٹ سے مذمت لے کے دنیا کے بیشتر مظالم کی مذمت اپنی شاعری میں کیا ہے. تو کیوں ضرورت پڑی پھر مجھے اس کمرے میں آ کے 10 سے بھی 5-10 لوگ یہاں پہ، مجھے ضرورت کیوں پڑی شیخ ایاز کی، اور آپ کو کیوں ضرورت پڑی کہ آپ نے مجھے کہا کہ ان ٹاپکس کو چھوڑ کے شیخ ایاز پہ؟ کیونکہ یہاں پہ بھی ایون اس ہمارا جو کیپٹل شاعر سٹی ہے ادھر بھی یہاں پہ سارے بڑے بڑے ہمارے ماشاء اللہ سے ادبی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کیوں مطلب ان کو کیوں ہم نہیں یاد؟ تو یہ ہماری مطلب کوتا نظریہ ہے میرے خیال میں کہ ہم اپنی ہم نے مطلب اپنے فیورٹس ہم نے منٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی لابی وغیرہ، حالانکہ ان کے بچے بھی زندہ ہیں، ان کی وہ پارٹیوں میں بھی موجود ہیں، لیکن سندھ سے باہر بالکل خاموشی ہے. اتنا بڑا وہ شاعر، اتنا بڑا انسان. تو ان کی میرے خیال میں، آپ کمنگ ٹو یور کویسچن، میرے خیال میں میں نے جیسے کہ کہا کہ شیخ ایاز جو تھے وہ ایک بڑے ہنگام پرور دور میں وہ مطلب رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں سوویت یونین کا بھی آلٹرنیٹیو موجود تھا، حالانکہ انہوں نے، وہ کمیونسٹ نہیں تھے، انہوں نے کمیونسٹ نظام کی مذمت بھی کی، وہ ماسکو بھی گئے، اور لیکن وہ کمیونزم کی اچھی چیزوں کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا، مطلب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہی واز ناٹ اے کمیونسٹ، وہ ترقی پسند تھے. تو میرے خیال میں وہ ایک نظریاتی شاعر تھے، نظریاتی شاعر تھے، نظریہ ساز وہ ادیب تھے. اور انہوں نے 75 سال کی عمر پائی اور اس میں ایک بھرپور زندگی گزاری. مطلب اب دیکھیں ان کی جہاد کتنی تھی. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں قید ہوتے ہیں، ان کو جیل جانے کا بھی ٹائم مل گیا، 3 دفعہ وہ جیل گئے ماشاء اللہ سے. مطلب تو سیکھ ہم یہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی دھرتی سے جڑے ہوئے تھے. لطیف صاحب کہتے ہیں، شاہ لطیف کہتے ہیں کہ دوست اور دشمن کو تو اغیار بھی بھول جاتے ہیں، لیکن حیف اس شخص پہ جو اپنی دھرتی کو بھول جائے، اس پہ لعنت ہے. تو وہ مطلب اس شخص کو کیا پڑی تھی، وہ اردو میں اس نے شاعری شروع کی، اس کے 2-3 مجموعے شاعری میں تھے. وہ اگر چاہتے تو وہ اردو زبان میں بہت بڑا نام پیدا کرتے. اہل زبان، دبستان لکھنؤ، دبستان دلی سے وہ بھی اپنا نام. اس کو کیا پڑی تھی کہ وہ ایک اتنے پورا شوب دور میں، جب کہ سندھ کہنا بھی اپنے گردن زدنی مطلب 1 یونٹ میں، کیا ضرورت تھی ان کو سندھی زبان میں؟ لیکن انہوں نے خود کہا کہ تو سیکھنا یہ کہ اپنی زبان، اپنی دھرتی، مطلب ساری دنیا میں وہ گئے، ماسکو میں وہ گئے، ایگزائل میں نہیں گئے، وہ گئے، لیکن الٹیمیٹلی آپ جا بجا سندھ کی محبت میں مبتلا ہیں. وہ مبتلا ہیں، مطلب آپ بیتی بھی پڑھ لیں، آپ جو ہیں ان کا کلام دیکھ لیں، اردو کلام دیکھ لیں، اس میں وہ سندھ کی محبت میں مبتلا ہیں. اور یہ سند جو ہے یہ عوام نے بھی ان کو دیا. تو ایسے لوگ اب کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو گلوبل سٹیزنز کہتے ہیں، اس زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. گلوبل سٹیزن کہتے ہیں، ایک پیر ہمارا باہر کی دنیا میں ہوتا ہے، ایک پیر ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے، اور ہم کنفیوز رہتے ہیں ساری عمر کہ ہم کیا ہیں.
ہائفنیٹڈ آئیڈینٹیٹیز ہیں ہماری, کیونکہ سوشیالوجی میرا سبجیکٹ ہے, وی ٹاک اباؤٹ دیز تھنگ. لیکن ایاز صاحب کے زمانے میں یہ کوئی سوال نہیں تھا کہ میری دھرتی کون سی ہے, میں کس دھرتی کا باشندہ ہوں, اور وہ پراؤڈلی کہتے تھے کہ یہ 5000 سالہ تشخص ہے یہ سندھ کا, اور میں ایک کنٹینیوٹی ہوں, اور میں یہیں پہ دفن ہونا چاہتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بے شک ساری دنیا میں چلے جائیں, ہم ملازمتیں باہر کریں, ہم جو مرضی چاہ کریں, لیکن گھوم پھر کے ہماری جو جنم بھومی ہے اگر ہم اس کو بھول جائیں تو پھر وہی جو لطیف نے کہا کہ حیف ہے ہمارے اوپر کہ ہم اگر اپنی دھرتی کو بھول جائیں. تو یہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ہی واز اے پوئٹ آف کمٹمنٹ, ہی واز اے فیمنسٹ پوئٹ. کمٹمنٹ شناسی, بھٹائی شناسی, اپنے کلاسیکی ادب سے جڑت ہونا. میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ 4-5 ادب پہ ان کی نگاہ تھی ایاز صاحب کی, فارسی پہ ادب پہ اور سندھی ادب پہ, اردو ادب پہ, لیکن جا بجا انہوں نے اپنی آپ بیتی میں حوالے دیے ہیں انٹرنیشنل. ابھی میں نے کچھ ٹکڑے پڑھے, ول ڈیورانٹ کی وہ بات کرتے ہیں, انہوں نے پوری 12-13 کتابیں فلاسفی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ادب جو ہے سندھ کا وہ اس کے پسند بھی نہیں, وہ اس کے قریب نہیں کوئی جا سکتا. تو ان کو یہ کہنے کی کہ تو میرا خیال ہے کہ دس از واٹ وی شوڈ آل لرن, کہ اپنی دھرتی سے کیسے جڑے رہیں اور استقامت سے جڑے رہیں. مطلب وہ جیل میں بھی گئے تو وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں, 1 یونٹ کے خلاف بھی سندھ کی بات کر رہے ہیں. وہ ماسکو میں گئے, وہ تھر کی بات کر رہے ہیں کہ تھر جیسی عورت کہیں بھی نہیں میں نے دیکھی, تھر کی جو خوبصورتی ہے. اب وہ اسرائیل سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی صحیفہ کیوں نہیں نازل ہوا. مطلب یہ ایکسٹریم ہے نا, مطلب شاید ان فتوے تو خیر ان پہ بہت لگے اس پہ. تو واٹ از دی ایکسٹینٹ ٹو وچ اے پرسن کین گو ان لو فار ہز مدر لینڈ. مطلب میں نے تو ایاز سے یہی مطلب سیکھا ہے کہ آپ اپنی دھرتی سے جڑے رہیں, کیونکہ ماں جو ہے وہ سب کو عزیز ہوتی ہے دھرتی کی طرح. اور کوئی زبان, اور انہوں نے کہیں بھی جو ہے مطلب وہ جوش کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی اردو تو میری لانڈی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا کسی زبان, یہ تو زبان کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں. مطلب جوش ملی آبادی صاحب جو اسی شہر میں دفن ہے, وہ ایک بہت اردو کی خدمات سب کو پتہ ہے ان کی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ زبان تو اتنی خوبصورت چیز ہے, اس کو آپ لانڈی کیسے بنا سکتے ہیں. تو زبان جو ہے وہ ان کے مطلب تعصب نہیں آیا ان کی, وہ حالانکہ ان کو سندھی زبان سے کمٹمنٹ پہ کیا کیا نہیں کہا گیا, ان کو غداری کا ان پہ لگا, لیکن انہوں نے کسی زبان کے خلاف بھی تعصب نہیں کیا. تو یہ ہوتا ہے, مطلب آپ ایک زبان سے کمٹمنٹ شو کریں لیکن سب زبانوں کی آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ بینگ جانڈسڈ اباؤٹ اٹ. تو میرے خیال میں یہ چیز اگر ایاز کی زندگی کو ہم دیکھیں تو یہ چیز میرے خیال میں ہم ان سے سیکھا, ہاؤ ٹو بی کمیٹڈ ٹو یور لینڈ ڈسپائٹ آل دی آڈس. Thank you.